ٹھیک ہے شاہب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. علی رضا عابدی پاکستان کا ملک کا اثاثہ تھا اور سرمایہ تھا. ظاہر ہے آج تو الفاظ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے، میں کیا بات کروں. میں کس اس سے بات کروں آپ سے؟ میں تو صرف یہ پوچھوں گا، مجھے یہ بتائیں ہمارا قصور کیا ہے؟ کراچی میں یہ بدامنی کی لہر کئی دنوں سے آ گئی ہے اور ہم یہ متنبع کر رہے تھے، یہ انتباہ دے رہے تھے دیکھیں کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے. علی رضا عابدی 4 دن پہلے بھی اسے اطلاع ملی تھی کہیں سے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے. پی ایس پی کے 2 ساتھی ابھی شہید ہوئے. ہمارا دل وہ خبر سن کے بھی بیٹھ گیا تھا. اگر ایم کیو ایم کے میلاد میں آتش گیر مادہ رکھا گیا، حملہ ہوا، اس وقت بھی مجھے یہ دھڑکا لگا کہ یا الہی کچھ ہونے والا ہے، کوئی بڑا واقعہ ہونے والا. اللہ تعالیٰ تو شہر کراچی پر ملک پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ہمیں اپنی عافیت میں رکھ. ہم دعائیں کر رہے تھے، لیکن وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے کیا ان واقعات کے بعد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہم میں سے کسی کی سیکیورٹی بیف اپ کی، ہم میں سے کسی کی سلامتی کی فکر کی کہ یہ کراچی میں ایک مرتبہ پھر خون کی ہولی کھیلنے کی تیاری ہو گئی ہے. کراچی میں ایک مرتبہ پھر کراچی کے سپوتوں کو شہید کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو کیا وفاقی حکومت یا حکومت سندھ نے کوئی مجھ سے رابطہ کیا؟ کیا ہم سے کوئی رابطہ کیا یا یہ پوچھا کہ ایک پولیس کی موبائل آپ کے پاس ہے علی رضا کے پاس، اور وہ موبائل کس حالت میں ہے؟ وہ موبائل اس میں کتنی نفری ہے؟ کیا یہ ہماری یا ہمارے بچوں کی؟ علی رضا عابدی میرے بچوں کی طرح تھا، اپنے ہاتھوں سے ہم نے اس کو بنایا تھا. وہ پاکستان کا مستقبل تھا، وہ پاکستان کا بیٹا تھا، پاکستان بنانے والوں کی اولاد تھا. وہ کس بے دردی، صفاقی اور بزدلی کے ساتھ اسے ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا ہے. بزدلی ہے، صفاقی ہے، دہشت گردی ہے، درندگی ہے، بزدلی ہے جس نے بھی یہ کیا ہے. میں اس کی بیوہ کو، اس کی ایک بیٹی ہے، اب ہم کیا منہ دکھائیں گے بتائیں؟ ہم کب تک لاشیں اٹھائیں گے؟ یہ شہر کب تک اس طرح لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو اس طرح شہید ہوتے ہوئے، قتل ہوتے ہوئے، مرتے ہوئے دیکھے گا؟ ہم کب تک کریں؟ لوگوں میں غم و غصہ ہے. میں انہیں کیسے تسلی دوں؟
کیوں نہیں علی رضا کی سیکیورٹی کا خیال کیا گیا جب پی ایس پی کے 2 ساتھی شہید ہوئے تھے؟ کیوں اسی وقت یہ سیکیورٹی الرٹ جاری نہیں ہوا؟ میں وفاقی حکومت سے پوچھتا ہوں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے پوچھتا ہوں، میں شہریار آفریدی وفاقی وزیر داخلہ سے پوچھتا ہوں، میں صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، میں صوبائی وزیر داخلہ مراد علی شاہ، انہی سے پوچھتا ہوں کہ یہ لگے ہوئے سب توڑ پھوڑ میں، یہاں شہر میں بدامنی کی فضا پیدا کی جا رہی ہے، ایک سازش کے تحت پھر اس شہر کو بدامنی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ یا تو کوئی ایسا نظام وضع کیا جائے کہ کوئی کمیونٹی پولیس ہو، کوئی ایسا نظام ہو جو کہ کم از کم ان معاملات کو دیکھے۔ جو لوگ سیکیورٹی رسک پر ہے پہلے سے، یہ دفاتر جو تھے پی ایس پی کے، وہاں پر بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ میں کسی پر الزام نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں ان کے والدین سے، ان کے دیکھیں اخلاق آبدی تو گھائل ہیں، ان کے والد، ان کے اہل خانہ، ان کے تایا یہاں موجود ہیں، اور تایا زاد ان کے کزنز موجود ہیں، اور ان کے دوسرے علی رضا آبدی کے ساتھی موجود ہیں۔ گھر والے ہاسپٹل میں تھے، ان کی وائف تھی، شاید بیٹی تھی، وہیں ہیں پی این ایس شفا میں۔ مجھے پی این ایس شفا میں بھی نہیں جانے دیا۔ بھائی ہم کون سا ہنگامہ کر رہے ہیں؟ ہم نے کون سی ہڑتال کی کال دے دی؟ ہم نے کون سا اللہ نہ کرے شہری زندگی کو مفلوج کر دیا؟ لیکن میں کراچی کے صنعت کاروں کو، تاجروں کو، کراچی کے عام شہریوں کو، پروفیشنلز کو کہوں گا، دیکھیں آج کسی کے گھر میں آگ لگی ہے، کل یہی آگ کسی کے گھر میں بھی لگ سکتی ہے۔ بے روزگاری ہوگی، پھر جرائم سر اٹھائیں گے۔ ہمیں سب کو اونرشپ دینی ہے اس شہر میں۔ یہ واحد قومی شہر ہے، پاکستان کا مالی دارالخلافہ ہے۔ اس کی فکر وزیر اعظم کو بھی کرنی ہوگی۔ یہ پاکستان کے بچے ہیں، پاکستان کے بیٹے ہیں بھائی، یہ بھی ان کے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا تھا۔ آج ان کی اولادیں در بدر ہیں، ان کی سیکیورٹی وڈرا کر لی جاتی ہے۔ میرے پاس پہلے 2 موبائلیں تھیں، اب 1 موبائل ہے میرے پاس۔ علی رضا کے پاس 2 موبائلیں تھیں، 1 ہے۔ اگر 4 دن پہلے اسے یہ الرٹ آیا تھا، جس نے بھی دیا، تو ہم اپنی سرگرمیاں بند کر کے صرف اپنے گھر میں بیٹھ جائیں؟ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کو سوچنا ہوگا۔ یہ جو قاتل دندناتے پھر رہے ہیں، اس سازش کو بھی بے نقاب کیا جانا چاہیے، قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جانا چاہیے، اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ شہر ابھی مشکل سے سنبھلا تھا۔ اگر ہم سب اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو پھر ایسے واقعات کا دوبارہ سر اٹھانا حکومت کی ساکھ کے لیے بھی اچھا نہیں، چاہے وفاقی ہو، صوبائی ہو۔ وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے، لوگوں کا اعتماد مجروح ہوگا۔ میں کوئی کرٹیسزم یا نہیں کرنا چاہتا، موقع ہی نہیں ہے مجھے۔
تو آج بات بھی مجھ سے نہیں ہو پا رہی. میں یہ علی رضا عابدی ہمارا شہزادہ تھا، ہمارا مستقبل تھا، پاکستان کا اثاثہ تھا. کیا پڑھے لکھے لوگ اس واقعے کے بعد، کراچی پڑھا لکھا شہر ہے، کیا کوئی پڑھا لکھا طالب علم، کوئی پڑھے لکھے لوگ اب کیا وہ سیاست میں آئیں گے؟ کیا شہر کے لوگ اب سیاست کرنے کا حوصلہ رکھیں گے؟ خوفزدہ ہوں گے لوگ، ڈر جائیں گے لوگ اس واقعے سے. کون ہمت کرے گا؟ کون آگے آئے گا؟ اور مسلسل یہ ہو رہا. پی ایس پی کے ساتھ ہوا، اب یہ میرے ساتھ کھڑے تھے علی رضا عابدی، میرے ساتھ ہوا ہے. اس دن میلاد کے پروگرام میں MKM پاکستان کے وہ ایکسپلوزیو پھٹا. تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ اور یہ حکومت کو اس کا جواب دینا ہے. ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے. یہ کس کی سازش ہے؟ کون یہ سازش کر رہا ہے؟ کون قاتل ہے؟ اور جو دندناتے پھر رہے ہیں اپنی مرضی سے ٹارگٹ کا چناؤ کر رہے ہیں، اور اپنی مرضی سے وقت کا اور جگہ کا تعین کر رہے ہیں، اور گھر پہ آ کر اگر یہ کر کے جا رہے ہیں تو آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم نے عدم تشدد کی بات کی، عدم تصادم کی بات کی، لیکن اس شہر میں ایک بے چینی ہے، اضطراب ہے. امن قائم ہوا، امن کے دعوے بھی ہو رہے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے ان دعووں پر. جو بھی ہے اس کو بے نقاب ہونا چاہیے. مذمت تو سب کریں گے، یہ روایتی باتیں ہیں، لیکن ہماری معیشت ویسے ہی بدحالی کا شکار ہے. مہنگائی سے ویسے ہی لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اور اب یہ جو لے دے کے سیکیورٹی بچی تھی، جس سے کہ شاید تھوڑی سی امید تھی، اب اگر یہ سلامتی کی صورتحال بھی مخدوش ہو جائے گی، اتنی خستہ ہوگی، اتنی بدحال ہوگی، تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمارا تعاون کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہم تیار ہیں، لیکن اب ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. اب ہم سے، میں صبر کی تلقین کروں گا اپنے کارکنان کو، جو ORC میں ہیں، جو MQM میں ہیں، PSP میں ہے، اور ہم سب کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا کراچی لاوارث ہو گیا؟ کراچی میں پھر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کیا کوئی ہمارا سرپرست نہیں، ہم یتیم ہو گئے کیا؟ تو میں یہ بھی ان قوتوں کو، دہشت گردوں کو، جو اس واقعے کے پیچھے ملوث ہیں، جو طاقتیں ہیں، جو یہ کر رہی ہیں، یہ جو کھیل ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ہمیں کمزور کیا گیا، ہمیں تقسیم کیا گیا، اور آج معاشی قتل ہو رہا ہے کراچی کا، اور اس کے بعد اب یہ ہمارے جسمانی قتل ہو رہا ہے. تو ہم یہ بتا دیں کہ ہم کراچی کے سرپرست ہیں، اور اگر ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہ معاملات اپنے ہاتھوں میں لیں. پنجتن پاک کا ماننے والا تھا، مولائی تھا، میرا بھائی تھا، میرا بیٹا تھا. میں صدمے میں ہوں، پوری قوم صدمے میں ہے. پورے ملک کو سوچنا ہوگا، پارلیمان کو سوچنا ہوگا، صوبائی اسمبلی کو سوچنا ہوگا، صوبائی اسمبلیوں کو سوچنا ہوگا کہ یہ گاڑی کیسے آگے بڑھے گی اگر کراچی میں یہ ہوا.
اور پھر بدامنی نے سر اٹھایا، پھر ہمارے بچوں کا قتل ہوا، پھر ہمارے بچے اگر رد عمل کی طرف گئے، اللہ نہ کرے پھر یہاں کوئی ایسی سازش ہوئی تو کون سنبھالے گا ایم کیو ایم کو؟ جو کچھ ہوا الیکشن میں آپ کے سامنے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اب سب کو سوچنا ہوگا، کراچی کو بچانا ہوگا، پاکستان کو بچانا ہوگا، قاتلوں کو گرفتار کرنا ہوگا، اور ہمارے زخموں پر اب مرہم رکھنا ہوگا۔ بہت نہ ہمارے بنیادی مسائل، پانی، یہ تو سب پیچھے رہ گیا، اب ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے بیٹوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت سے کہتا ہوں، اب ہمیں معاف کر دیں۔ اب ہمیں اب ہمارے بارے میں بھی سوچیں، کراچی کے بارے میں بھی سوچیں۔ بہت ہو گیا کراچی کے ساتھ کھلواڑ، اب اسے بند کیا جائے۔ خدا بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے؟